قدیمی شہر دلی کی خاموش فضاؤں میں پھیلی ہوئی شام تھی۔ جو ہی سورج نے اپنے آخری کرنوں کو زمین کے سینے سے لگا کر رخصت لیا، اس وقت ایک نوجوان دل میں تڑپ لیے، آنکھوں میں تلاش لیے اور روح میں جذبات لیے ایک قدیمی درگاہ کے سائے میں داخل ہوتا ہے۔ اس نوجوان کا نام تھا محی الدین، جنہیں دنیا بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانے گی، اور جس کے انتظار میں زمانہ صدیاں کاٹ رہا تھا وہ تھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمت اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محترم زائرین کرام، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل نوٹ بک لائف، جہاں زندگی بولتی ہے، لفظ نہیں احساس ہے۔ یہاں بات اس دور کی ہے جب دلی علم کا مرکز بن رہی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء بچپن ہی سے ذہین، تنہا اور روحانی سوالوں میں ڈوبے رہتے۔ ان کے والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، مگر ان کی والدہ بی بی جے بنسا نے انہیں علم اور تقویٰ کی ایسی پرورش دی کہ روح بھی سجدہ کرے۔ جب انہوں نے بغداد، مکہ اور مدینہ کی تعلیمات پڑھیں تو دل میں ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا، کیا کہیں اس دنیا میں وہ شخص ہے جو دل کی ہر تڑپ کو سنے، جو میری روح کو سمجھ سکے؟ وہ سوال انہیں کھینچ لایا۔ اجودھن شریف یعنی آج کا پاک پٹن۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب پہلی بار بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دربار میں داخل ہوئے تو زمین کو چومتے ہوئے سلام کیا۔ بابا فرید نے اپنی پرنور آنکھوں سے دیکھا اور صرف اتنا فرمایا، نظام الدین، تم تو بہت دیر سے آ رہے ہو، لیکن تمہاری روح تو کب سے ہماری محفل میں شامل ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ وہاں بیٹھے سارے مرید سمجھ گئے کہ آج سلسلہ چشتیہ کو نیا وارث مل گیا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے نظام الدین اولیاء کو صرف علم ہی نہیں دیا، بلکہ اخلاص، صبر اور محبت کی وہ تعلیم دی جو آج بھی اجمیر، دلی اور لاہور کی فضاؤں میں مہک رہی ہے۔ وہ فرماتے، بیٹا، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی اسے اللہ کا نام دینا مت بھولنا، یہ وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے استاد کی روحانی راہ پر چلتے ہوئے کبھی کرامات کا دعویٰ نہیں کیا، مگر لوگ کہتے ہیں جب وہ نماز میں ہوتے تو پرندے چپ ہو جاتے، ہوائیں تھم جاتی اور وقت سجدہ کرتا۔ بابا فرید نے ان کو الوداع کہتے وقت صرف اتنا کہا، نظام الدین، تمہارا نام وقت کی دیواروں پر روشن رہے گا، اور جب لوگ تمہارے در پر آئیں گے تو سمجھ لینا ہم نے اپنا وقت تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب دلی لوٹے تو درگاہ نہیں بنائی، ایک چبوترا تھا، ایک چراغ تھا، اور محبت کا وہ سمندر جس میں امیر بھی ڈوبے، غریب بھی۔ وہ کہتے، بھوک لگی ہو تو روٹی بانٹ دو، دکھ ہو تو دعا بانٹ دو، اور اگر کچھ نہیں بچا ہو تو اللہ کا نام بانٹ دو۔ کئی سال بعد جب بابا فرید اس فانی دنیا سے پردہ فرما گئے تو نظام الدین اولیاء نے دلی میں اپنی خلوت میں 3 دن تک دروازہ بند رکھا۔ تیسری رات کے بعد دروازہ کھولا اور صرف اتنا کہا، آج میرا سورج غروب ہو گیا، لیکن اس کی روشنی
اس دلی میں مہکتی رہے گی۔ جب ہر دل میں تصوف کی لو جلتی تھی، جب اللہ کے نور سے روشن راستوں پر چلنے والے دو محبوب بندے حضرت بابا فرید گنجشکر اور حضرت نظام الدین اولیاء پہلی بار آمنے سامنے ہوئے تھے، دلی 13ویں صدی کی سرزمین، ایک طرف سلطنتیں تعمیر ہو رہی تھیں، دوسری طرف روحوں کی بستی بس رہی تھی۔ اس وقت کی دلی جہاں ایک نورانی چہرہ آنکھوں میں حیا اور سینے میں طلب لیے چپ چاپ داخل ہو رہا تھا۔ نام تھا محی الدین، لیکن لوگ انہیں نظام الدین کہنے لگے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عشق دے الہی کے قافلے نے دلی کی سرزمین پر قدم رکھا۔ دلی میں آتے ہی ان کے قدم ایک ایسے ولی کی تلاش میں لگ گئے جن کی روحانی محفلیں مشہور تھیں۔ حضرت بابا فرید گنجشکر رحمت اللہ علیہ، جو اجودھن آج کا پاک پٹن شریف میں تصوف کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ نظام الدین اولیاء اس وقت ایک نوجوان تھے، لیکن دل میں آگ تھی، عشق الہی کی آگ، روحانی پیاس کی آگ۔ انہوں نے اجودھن کا رخ کیا، پیدل چلتے ہوئے راستے کی دھول کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ ہر قدم کے ساتھ ایک ہی دعا لبوں پر تھی، یا اللہ مجھے اپنے کسی ولی کا دیدار عطا فرما۔ کئی دن اور کئی راتوں کی مسافت کے بعد جب وہ اجودھن پہنچے تو سامنے تھی ایک کچی سی مسجد، اور اس میں ایک نورانی بزرگ عبادت میں مشغول، چہرے پر فخر، آنکھوں میں قرار۔ نظام الدین اولیاء جیسے ہی بابا فرید کے سامنے پہنچے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور بابا فرید نے صرف اتنا کہا، آ گیا تو، وہ جسے دیکھ کر میرا دل سکون پاتا ہے۔ محبت کی یہ پہلی تکرار نہیں تھی، یہ ایک روح کی دوسری روح سے ملاقات تھی۔ بابا فرید نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تیری نگاہوں میں اللہ کی تلاش ہے، مگر اس کا راستہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ پہلے اس نفس کو مار، پھر اس دل کو اللہ کے حوالے کر۔ امتحان شروع ہوا۔ 3 دن تک نظام الدین اولیاء کو دروازے پر بیٹھایا گیا، نہ کچھ کھانے کو دیا گیا، نہ کوئی بات، صرف تجربہ، صبر اور عشق۔ تیسرے دن بابا فرید خود باہر آئے اور نظام الدین اولیاء کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، تو اب میرے دل کا بھی حصہ ہے، اور اس دل کا بھی جو صرف اللہ سے آباد ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مبارک لمحہ آیا جب بابا فرید نے انہیں بایعت دی، روحانی سلسلے کی امانت انہیں سونپ دی۔ ہاتھوں میں ہاتھ تھا اور اللہ کا ذکر ہر لفظ میں، اللہ اللہ اللہ۔ اس ذکر کی صدا سے زمین بھی کانپ اٹھی تھی، جیسے آسمان کہہ رہا ہو، عشق اب اس دل میں اتر گیا ہے۔ بابا فرید نے فرمایا، جا دلی واپس، وہاں تیرا مقصد عبادت نہیں، عبادتوں سے سوئے ہوئے دلوں کو جگا دینا ہے۔ نظام الدین اولیاء اب وہی انسان نہیں رہے تھے، وہ اب اللہ کے ولی بن چکے تھے، جن کے ایک ایک لفظ سے دلوں کی سیاہی اترتی تھی۔ انہوں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، بھوکوں کو کھانا، بے بسوں کو دعا اور گنہگاروں کو توبہ کی راہ دکھانا ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ کہتے، تو کتنا بھی گنہگار ہو، جب اللہ کے در پر آ جائے تو رحمت تجھ سے پہلے پہنچتی ہے۔ سالوں بعد ایک دن ایک خط آیا، بابا فرید کا خط، صرف 4 لفظ تھے اس میں، دلی روشن ہو گئی۔ نظام الدین اولیاء نے وہ خط
سینے سے لگا کر کہا، دلی کو کیا روشن کیا؟ آپ نے میرے اندر کے اندھیرے کو روشن کیا۔ یہ صرف دو بزرگوں کی ملاقات نہیں تھی، یہ دو روحوں کا ملن تھا جس نے پورے ہندوستان کی روحانی فضا کو بدل دیا۔ آج بھی جب نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر کوئی فریاد کرتا ہے تو بابا فرید کی دعا وہاں ہوا بن کر اسے چھوتی ہے۔ اے سننے والے، اگر دل میں درد ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، تو ایک بار حضرت بابا فرید اور نظام الدین اولیاء کی دہلیز پر سجدہ کر، تیرا دل بھی روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ دل ہیں جو رب کی رحمت کے آئینے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ کا دل سے شکریہ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے، لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔